السلام علیکم، ویلکم ٹو النافع گوڈ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. آج جی ہم بات کر رہے ہیں جانوروں کی، یہ بکریوں کی خاص طور پہ اموات کے حوالے سے. جانور بہت سارے دوست ابھی بھی اسٹل ہم کافی بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کافی سارے دوست ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ان کے اینیمل ضائع ہوتے ہیں، ویسٹ ہوتے ہیں، بکریاں جو ہیں مرتی ہیں. بہت ساری بیماریوں کے بارے میں لاتعداد میسیجز ہمیں رسیو ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ روزانہ، ڈیلی کی بیسس پہ. کچھ ہم ایڈریس کر پاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، بعد میں ان کو رپلائی لیٹ ملتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں ہم ایڈریس کرنے کی، بتانے کی، بھائیوں کی رہنمائی کرنے کی. لیکن جو ایک میجر مسئلہ ہے جو کامن ہے سب کے اندر، جو سب ساری کی ساری بکری فارمنگ کے اندر جو بیماریوں کی جڑ ہے اس کو ہم ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور لیکن ہم اس چیز کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہمارے جانور بیمار ہوں اور ہم دوائیوں کے اوپر خرچہ کریں، نئے نئے ٹیکے آزمائیں اپنے جانوروں کے اوپر. جہاں سے جون سی دوائی پتہ لگتی ہے وہ پھر ہم تجربے کرتے ہیں اپنے جانوروں کے اوپر. جو نیم حکیم ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ ہمارے ویٹرنری کے، جن کا بس اللہ ہی حافظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے. جو لوگوں کے نقصان کرتے ہیں، جانور ضائع کرتے ہیں لوگوں کے، ان کے پھر وہ ہتھے چڑھتے ہیں. 500 1000 روپیہ، 1500 روپیہ وہ فیس لیتے ہیں، اور پھر بھی جانور وہ ریکور نہیں کرتے ہیں، اور جانور لوگوں کے بھائیوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. لیکن ایک موٹی سی بات جو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ. وہ ہے بکریوں کی خوراک. اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. خوراک دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جانور ہم لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا خرید لیتے ہیں. جو نارمل بکری بھی ہے وہ بھی 50-55 ہزار روپے کی ہے، وہ ہم لے آتے ہیں، لیکن ہم خوراک ڈالنے کو تیار نہیں ہیں. بکری کو ہم فری میں چاہتے ہیں کہ وہ بس فری میں ہماری پلے، اور چرائی کرائیں گے ہم، یا ہم بھوسے ڈالیں گے، توڑی ڈالیں گے، اور بس اسی کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح ہی رکھیں. بکری کو کھانا کھلانا ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ لوسن مہنگا ہے، وہ تو ہم نے دینا نہیں ہے، اس کے قریب نہیں جانا. یہاں تک بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ جو لوگ بھائی دوست ہم سے لوسن خرید کے لے کے جاتے ہیں، وہ لوسن خریدنے کے باوجود بھی بھوسا توڑی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ان کو رزلٹ اس چیز کے نہیں ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پیٹ بھرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں بھوسا. پیٹ بھرنے کے لیے بھائی آپ بھوسا تو ڈال دیتے ہیں پیٹ، لیکن اس میں کیا انرجی ہے؟ کوئی سورس نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر کمزور ہوتی ہیں جانور. جب جانور کمزور ہوتے ہیں تو پھر ان میں بیماری حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. ایک کمزور جسم جو ہے وہ ایک بیماری کا گڑھ ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی موسم بھی جلدی اثر کرتا ہے، جلدی اس کو بخار ہوتا ہے، جلدی زکام لگتے ہیں، جلدی کھانسی میں آتا ہے. جانور مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں، وائرل ڈیزیزز ہیں، پی پی آر ہے، ای ٹی وی ہے، ایف ایم ڈی ہیں، جلدی پھر اٹیک کرتی ہیں. وائرس جلدی حملہ کرتا ہے کمزور جسم کے اوپر. ایک طاقتور جسم جو ہے، مضبوط جانور جو ہے، اندر سے جو مضبوط ہے، جس کو آپ نے اچھی خوراک دی ہوئی ہے، اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، جو بندہ صحت مند ہے اس کو وہ کم بیمار ہوتا ہے. جو ہم انسانوں میں آپ دیکھ لیں نا، جو صحت مند ہیں ہم میں بھائی دوست، وہ کم بیمار ہوتے ہیں. جو کمزور بندہ ہے اس کو جلدی زکام لگ جاتا ہے، جلدی جو بھی بیماری ہے، وائرل ڈیزیز ہے، جلدی اس میں آتی ہے. ایک امیونٹی سسٹم کو آپ سمجھیں جانوروں کے، اس کو سمجھے بغیر گوٹ فارمنگ کرنا پاسیبل نہیں ہے. بہت ٹائم ہم بتا چکے ہیں، یہ ہم اپنا سیٹ اپ آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. گو کے لوسن 3000 روپے من ہے اس وقت، مہنگا ریٹ ہے. 2800 سے 3000 روپے من اس وقت ادھر راول پنڈی اسلام آباد میں سیل ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی اس طرح کی آپشن ہوتی تو ہم سب سے پہلے وہ استعمال کرتے اپنے جانوروں کو. ہمیں آپ دیکھیں، ہمارے جانور آپ کے سامنے ہیں، ہم یہ لوسن استعمال کر رہے ہیں. مجبوری یا دور سے ہم ٹریول کروا کے لے کے آتے ہیں، فیڈنگ کاسٹ اس کی زیادہ ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ گوٹ فارمنگ میں نقصان ہو. اگر اتنا مہنگا لوسن کھلا کے بھی
آپ اپنی بکری کو بیمار نہیں ہونے دیتے ہیں، آپ کی میڈیکیشن زیرو کے برابر ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کے جانور صحت مند ہیں، آپ کو پروڈکشن آپ کو مل رہی ہے، آپ کے بچے آپ کو مل رہے ہیں، آپ کے بچے سروائیو کر رہے ہیں، مر نہیں رہے ہیں، ضائع نہیں ہو رہے ہیں، بکریاں آپ کی ٹائم پہ ہیٹ پہ آ رہی ہیں، کراس ہو رہی ہیں، پروڈکشن آپ کے پاس آ رہی ہے، بچے صحت مند آ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں. تو جتنی مرضی مہنگی فیڈ ہو، بکری آپ کو ریٹرن کر رہی ہے، آپ کو واپس کر رہی ہے جو آپ اس کو کھلا رہے ہیں. 100 روپے سے 150 روپے اگر آپ بکری کو کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کو واپس کرتی ہے، رکھتی نہیں ہے اپنے پاس. اپنی جو بھی آپ اس کو صحت اس کی مینٹین کرتے ہیں، بحال کرتے ہیں، وہ بکری آپ کو واپس کرتی ہے دودھ کی شکل میں، بچوں کی شکل میں. تو یہ چیزوں کو سمجھیں. لوسن جو لوگ اگا سکتے ہیں، جن کے پاس اپنی زمینیں ہیں، وہ کاشت کریں، اپنا کاشت کر کے اس کی ہے تیار کریں. اور وہ پھر ظاہر ہے جب آپ زیادہ پیمانے پہ کام ہوگا تو لوسن سستا ہوگا، ملے گا. اور دوسرا لوسن کا سیزن ہوتا ہے گرمی، جب جتنی زیادہ ہوتی ہے لوسن اسی طرح زیادہ عام ہو جاتا ہے، اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، سستا ہوتا ہے. پنڈی اسلام آباد کی تو مجبوری یہ ہے کہ یہاں پہ لوسن کی کاشت کا ایریا نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوسن کی کاشت سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ہم لوسن ٹریول کروا کے جنوبی پنجاب سے لے کے آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ٹریولنگ کاسٹ اس کی پڑتی ہے. اتنے کا بعض کا لوسن نہیں ہوتا جتنی اس کے اوپر ٹریولنگ کاسٹ آ جاتی ہے، لیبر کا چارجز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ یہ مہنگا ہے. لیکن مہنگا ہونے کے باوجود یہ دیکھیں کہ ہمارا سارا سٹاک آپ کے سامنے ہے، ہم یہ استعمال کرتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں بھائیوں کو. کوالٹی کے اوپر ہم نہیں کمپرومائز کرتے ہیں، استعمال کرا رہے ہیں اپنے جانوروں کو. یہ ہم کترا کرتے ہیں، اپنے ٹوکا رکھا ہوا ہے ہم نے، ٹوکے کے اندر کتر کے یہ دیکھیں بالکل اس کے اندر لش گرین ہے، پتہ اس کے اندر محفوظ ہے. گرینش تھوڑا سا اس وقت کم ہو جاتا ہے موسم کی وجہ سے، لیکن خشک ہے، بہترین ہے. یہی ہم اپنے جانوروں کو سرو کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جانور بیمار نہیں ہوتے ہیں، بچتے ہیں. یہ لوسن ہمارے جانوروں کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتا، ان کی صحت برقرار رہتی ہے. وہ اپنی ان میں امیونٹی سسٹم جو ان کے اندر کی طاقت ہے بحال رکھتا ہے. تو یہ ہم استعمال کراتے ہیں اپنے جانوروں کو کھلا. ہمارے جانوروں کے آگے یہ سارا دن پڑا رہتا ہے. ہم کسی بھوسے کسی توڑی کے نزدیک ہم نہیں جاتے ہیں. یہ لوسن ہے جو ہم اپنے جانوروں کو استعمال کراتے ہیں، جس کے اندر 18 سے 24% پروٹین کا لیول ہے. اور ساتھ میں ہم اپنا ونڈا استعمال کراتے ہیں جو ہم خود تیار کرتے ہیں. اس کی ویڈیو فارمولیشن ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں چیزیں. یہ آپ کریں. انجیکشنز میں، دوائیوں میں اس وقت گھسیں جس وقت بیمار ہے جانور، لیکن آپ اس کی جڑ کو پہنچیں. دیکھیں آپ کے جانور کیوں بیمار ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے ان کے بیمار ہونے کی، اس وجہ کو ختم کریں. صفائی کا انتظام کریں، خوراک اچھی دیں جانوروں کو. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے جانور بیمار ہوں گے. کوئی آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، کوئی آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. 500 ہزار روپے کے 3 ہزار روپے کے کچھ انجیکشنز ہیں جو یہ استعمال ہوتے ہیں، جو وائرل ڈیزیزز ہیں، PPR ہے، اس کے اندر جو انجیکشن استعمال ہوتے ہیں، امپورٹنٹ انجیکشنز ہیں جن کے رزلٹ اچھے ہیں، وہ بہت مہنگے انجیکشنز ہیں. اور جہاں پہ آپ نے 50 جانوروں کی لاٹ اکٹھی پرچیز کی ہوئی ہے، 100 جانور ہیں آپ کے پاس، تو اس ٹائم میں اس طرح کرنا جانوروں کے اوپر بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. پھر خوراک پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہے. جتنا زیادہ خرچہ آپ کا دوائیوں کے اوپر، ادویات کے اوپر آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو خدارا یہ آپ اس کو سمجھیں اور ایک اپنے جانوروں کو بچائیں. اور یہ گوٹ فارمنگ کو ایک آپ کے لیے فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہو، نہ کہ نقصان کا باعث بنے اور آپ کا نقصان کروائے. تو یہ اس کا جو گوٹ فارمنگ کے اندر کامیابی کا راز جو ہے وہ خوراک کے اندر ہے. خوراک آپ اچھی دیں گے تو آپ کے جانور سروائیو کریں گے، ان سے آپ کو پروڈکشن ملے گی جو دودھ کی شکل میں، بچوں کی شکل میں ملے گی. ٹھیک ہے جی، ویڈیو کلوز کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.